السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اکثر و بیشتر لوگ رزق میں کمی اور غربت کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں، لیکن وہ یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ غربت اور رزق میں کمی کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے غربت اور رزق میں کمی کے کچھ اسباب اور وجوہات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو ناظرین، ننگا ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیونکہ اس طرح سونے سے رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ بے حیائی کے ساتھ پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یعنی کھلے میں یا کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح پیشاب کرنے سے رزق میں کمی اور غربت پیدا ہوتی ہے۔ پہلو کے بل ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح کھانے سے رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھانے میں تاخیر اور سستی نہیں کرنا چاہیے، اس ٹکڑے کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، کیونکہ دسترخوان پر جو روٹی کا ٹکڑا گرا رہتا ہے اسے چھوڑنے سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ پیاز اور لہسن کے چھلکے نہیں جلانا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی اور غربت پیدا ہوتی ہے۔ گھر میں رومال یا کپڑا سے جھاڑو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی غربت پیدا ہوتی ہے۔ رات کو جھاڑو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ رات کو جھاڑو دینے سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینے سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ مشائخ اور بزرگوں کے آگے آگے نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ ماں باپ کو ان کے نام کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی گری پڑی چیز سے دانتوں کا خلال آپ نہ کیجیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ ہاتھوں کو گارے یا مٹی سے مت دھوئیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ چوکھٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر آپ کھڑے مت رہیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ بیت الخلاء میں آپ وضو مت بنائیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ بدن ہی پر کپڑے وغیرہ کو سی لینا یہ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ چہرے کو لباس ہی سے خشک کر لینا، چہرے کے پانی کو اپنے پہنے ہوئے لباس ہی سے خشک کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ گھر میں مکڑی کے جالوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ نماز میں آپ سستی مت کیجیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلنے میں آپ جلدی مت کیجیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ صبح سویرے بازار آپ نہ جائیں، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ تاخیر کر کے آپ بازار سے مت لوٹیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ فقیروں کی مانگی ہوئی روٹیاں مت خریدیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی آپ بد دعا نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ کھانے کے برتن کو آپ جھوٹا نہ چھوڑیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ چراغ کو پھونک مار کر نہ بجھائیں، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے قلم کو پھر دوبارہ باندھ کر آپ نہ لکھیے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے کنگھی کا آپ ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ والدین یعنی ماں باپ کے لیے آپ دعائے خیر کرتے رہیے، کیونکہ دعائے خیر والدین کے لیے چھوڑنے سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ امامہ بیٹھ کر آپ مت باندھیے، بلکہ کھڑے ہو کر باندھیے، کیونکہ بیٹھ کر امامہ باندھنے سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ شلوار کو آپ کھڑے ہو کر مت پہنیے، بلکہ بیٹھ کر پہنیے، کیونکہ شلوار کھڑے ہو کر پہننے سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں بخیلی اور کنجوسی مت کریں، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ آپ سستی اور کاہلی کے ساتھ زندگی مت گزاریے، کیونکہ اس سے بھی
رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ نیک اعمال میں، نیک کاموں میں ٹال مٹول سے آپ کام مت لیجئے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ باتیں جو میں نے بتائی مختلف احادیث اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے، تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ ان باتوں پہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں، تاکہ غربت اور تنگ دستی، رزق میں کمی کی وجہ سے جو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، ہم ان پریشانیوں سے بچ سکیں، محفوظ رہ سکیں۔